اسی طرح اگر ہم فزیکلی دیکھیں تو فزیکلی بھی میل سپیریئر ہے، اور اس کا بھی ثبوت اس طرح ہے کہ جی آپ پوری دنیا میں سے 19 میل سلیکٹ کر لیں فٹ بالر، بیسٹ فٹ بالر، ہاکی کے پلیئرز، باسکٹ بال کے پلیئرز، والی بال، کرکٹ ٹیم، یہ بیسٹ میل 19 پوری دنیا میں سے سلیکٹ کر لیں. اسی طرح فیمیلز بھی بیسٹ سلیکٹ کر لیں، اور پھر دونوں کا آپس میں میچ کرا کے دیکھ لیں کہ پھر کون جیتتا ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ جی کون فزیکلی سپیریئر ہے. دوسری چیز، جو ایتھلیٹکس کی ڈیفرنٹ ایونٹس ہیں، 100 میٹر ہے، 400 میٹر ہے، میراتھن ہے، اسی طرح جیولن تھرو ہے، ڈسکس تھرو ہے، ہائی جمپ ہے، لانگ جمپ ہے. اس میں بھی آپ 19 میلز اینڈ فیمیلز پوری دنیا سے سلیکٹ کریں اور دونوں کا مقابلہ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی کون سٹرانگر ہے، کون سپیریئر ہے. پھر آ جاتے ہیں باکسرز اور ریسلرز. 19 بیسٹ باکسرز میل کے سلیکٹ کر لیں، اور ریسلرز اسی طرح فیمیل سلیکٹ کر لیں اور آپس میں مقابلہ کروا کے دیکھ لیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ جی فزیکلی کون سٹرانگ ہے. اسی طرح اگر ریپ ریٹ دیکھیں تو دیکھ لیں کہ جی ریپس جو ہے میل زیادہ فیمیل کو کرتے ہیں یا فیمیل جو ہے میل کو کرتی ہیں. وہ بھی آپ پوری دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کر کے تو دیکھ لیں کہ جی کون دوسرے جینڈر کو ریپ کرتا ہے. لہٰذا یہ ریپ ریٹ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ جی مین آر فزیکلی سپیریئر. تو یہ کہنا کہ جی جینڈر ایکویلٹی ہے، یہ انتہائی اسٹوپڈ کنسیپٹ ہے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں یہ اپنے اسکالرس پہ، یہ غامدی صاحب جیسے بندے جو ہے یہ کس بنیاد پہ یہ ایکویلٹی کا وہ کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں. غامدی جیسے، اور یہ اپنا جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ، مطلب ہے کہ یہ اسلام کی ایک غلط پکچر پینٹ کرتے ہیں. آپ کیوں ویسٹ سے ڈرتے ہو بھائی؟ آپ ویسٹ کو کہو کہ جی جینڈر ایکویلٹی نہیں ہے، اور اسلام بالکل صحیح کہتا ہے کہ جی میل از سپیریئر، اور اسی لیے اسلام نے ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کا کنسیپٹ دیا ہے، اور وہی ٹھیک ہے. جب سے یہ جینڈر ایکویلٹی آئی ہے دیکھیں کیا تباہی مچی ہوئی ہے سوسائٹی میں. تو جب میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہوتی تھیں تو چیزیں ٹھیک رہتی تھیں. اب جو ہے فحاشی اور عریانی کے علاوہ اور کیا رہ گیا ہے؟ آگے چل کے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ. فی الحال ہم اسی چیز کو انالائز کرتے ہیں کہ فزیکلی بھی میل جو ہے سپیریئر ہے. اب ہم آتے ہیں مورلی، کہ مورلی کون انفیریئر ہے اور کون سپیریئر ہے. وہ جو حضرت علی کا قول ہے نا کہ عورتیں جو ہے وہ ناقص العقل، ناقص العمل اور ناقص الایمان ہیں، تو وہ ایک سائنٹیفک ریالٹی ہے. انہوں نے ویسے نہیں کہا تھا، اور یہ میں اپنا پورا ریسرچ کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں، اور یہ اسی لیے یہ مورل ویلیوز بھی میں نے بیچ میں انکارپوریٹ کی ہیں. مغرب والے تو ان پہلوؤں کو نہیں دیکھتے، وہ تو اوورآل کہتے ہیں نا جینڈر ایکویلٹی. تو میں ابھی یہ حضرت علی کے اس قول کو بھی پروف کروں گا کہ اگر حضرت علی نے یہ کہا تھا تو ویسے کوئی اس کی بنیاد پہ نہیں کہا تھا کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی عورتوں سے چڑ ہے یا بیر ہے، یا کوئی ان کے دل میں بغض تھا عورتوں کے خلاف. اور نہ میں یہ باتیں بغض کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. عورتیں بہت رسپیکٹیبل ہیں، اور بالکل مائیں بہنیں اور بیٹیاں سب عورتیں ہی ہوتی ہیں، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے
جو رب نے کہہ دیا ہے کہ جی الرجال قوامون علی النساء، تو بس یہ پھر اسی طرح ہیں۔ اور اگر رب نے کہہ دیا ہے کہ جی مردوں کو ایک درجہ عورتوں پر حاصل ہے، تو وہ اس ویسے تو نہیں کہا نا، وہ آن گراؤنڈ پروف ہوتا ہے۔ تو اب ہم مورلی دیکھتے ہیں، آپ مورلی دیکھ لیں کہ مرد جو ہے وہ شادی بیاہ میں کوشش کریں گے کہ جی ریلیجس ویلیوز کو فالو کیا جائے، اور عورتیں اس کو آبجیکٹ کریں گی کہ یہ کیا مولوی ہمارے متھے لگا ہوا ہے، یہ دیکھو جی سیپریٹ ارینجمنٹ کر دیا، عورتوں کو علیحدہ کر دیا، مردوں کو علیحدہ کر دیے، یہ اکٹھا ہونا چاہیے تھا۔ تو عورتیں کوشش کرتی ہیں کہ نہیں جی علیحدہ نہ ہو، اور اب ایسا اب مرد بھی چونکہ ویسٹرنائز ہو گئے ہیں ہمارے مرد، پہلے تو چونکہ مرد ویسٹرنائز نہیں تھے تو اس وجہ سے، لیکن آج بھی جو ریلیجس مرد ہیں وہ پسند نہیں کرتے اور وہ کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہندوانہ رسمیں ہماری شادی بیاہ میں اور مرنے کے اوپر میت کے حوالے سے، جتنی زیادہ تر ہندوانہ رسمیں جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں ان کو بڑی ریلیجسلی فالو کرتی ہیں، اور مرد ان کو آبجیکٹ کرتے ہیں تو ان کو مولوی ہونے کا طعنہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ مولوی جو ہے یہ اس طرح کرتا ہے، یہ اس طرح کرتا ہے۔ تو اس سے بھی پروف ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ ریلیجن کو زیادہ فالو کرنا چاہتا ہے، لیکن عورت اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، سوشلی اور کلچرلی۔ وہ ایک ایسی ٹریڈیشنز قائم کرتی ہے جس کو میں نے نام دیا شریعت النساء، کہ عورت نے ہمیشہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنی ایک شریعت کریٹ کی ہے، اور وہ اس کو سختی سے فالو کرتی ہے، اور مرد سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی شریعت کو بدلے جو رب کی دی ہوئی ہے، اور شریعت النساء کو فالو کرے۔ اور مرد جو ہے آخر کار مجبور ہو جاتا ہے اور چپ کر جاتا ہے، اور شریعت النساء کے سامنے اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ یہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ، کہ شریعت النساء جو ہے آخر کار شریعت الہی پر حاوی ہو جاتی ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے، یہ خاص خاص موقعوں پہ۔ ہاں عام دنوں میں ہو سکتا ہے کہ شریعت الہی چلتی ہو، لیکن جب شادی بیاہ اور ایسے موقع آتے ہیں تو پھر شریعت النساء جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، اور اس حوالے سے مرد بھی جو ہے چپ کر جاتے ہیں کہ اب لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے، کیونکہ پھر اس کے خلاف مولویانہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی یہ مولوی ہے، یہ ہے، اس نے ہماری زندگی عذاب بنا دی ہوئی ہے، اور وہی جو چیزیں ہوتی ہیں پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر مرد چپ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اسٹیپ مدر تمام کلچرز میں مشہور ہے، چاہے وہ پنجابی اسٹیپ مدر ہو، اردو کی اسٹیپ مدر ہو، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پر وہ ظلم کرتی ہے، اور اسے ذرا احساس نہیں ہوتا کہ یہ تو چھوٹے بچے، معصوم بچے ہیں، ان کا کیا قصور ہے، لیکن چونکہ اسٹیپ ہیں لہذا ان کو سوتیلے ہیں، لہذا ان کو جو ہے مارو، ان کو تکلیف دو۔ اپنے بچوں کے مقابلے میں ہمیشہ وہ جو سوتیلے بچے ہوں گے ان کو کبھی بھی برابری کا درجہ نہیں دے گی، تو یہ بھی اس کی مورل ویکنس ہے، اور یہ شو کرتی ہے کہ جی، اور مرد کوشش کرتا ہے کہ نہیں برابر ہو۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، وہ عورتوں میں بھی ہو سکتی ہیں، ایسی بڑی نیک خواتین ہیں کہ جی جو اپنے بچوں کو بعد میں دیتی ہیں اور سوتیلوں کو پہلے دیتی ہیں، کہ ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ ہم سوتیلے ہیں یا ہماری والدہ فوت ہو چکی ہے۔ تو ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن جنرلی عورتوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، اور اسی طرح مرد بھی ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، بعض مرد بھی بڑے جابر اور ظالم ہوتے ہیں سوتیلوں کے حوالے سے، لیکن زیادہ تر مرد جو ہے سوتیلے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر پردے کے حوالے سے دیکھا جائے تو مسلمانوں میں میل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے عورت کا پردہ۔
اگر مرد نے اجازت دی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ برقع نہ پہنیں، ایک چادر لے لیا کریں، تو عورت نے فوراً برقع اتار کے چادر لے لی۔ اور اگر مرد نے کہا ہے کہ نہیں چادر کی بھی ضرورت نہیں، بس دوپٹہ ہی ٹھیک ہے، تو وہ فوراً دوپٹہ لے لیتی ہے، چادر بھی اتار کے پھینک دیتی ہے۔ یعنی وہ تو اس جھنجھٹ سے جان چھڑانا چاہتی ہے۔ یہ مرد کی سختی ہوتی ہے جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ نہیں جی وہ پردہ کرے۔ اسی طرح جو مرد کہتا ہے کہ نہیں جی دوپٹے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، پینٹ شرٹ پہن کے پھرا کرو، تو وہ پینٹ شرٹ پہن کے پھرتی ہے۔ ابھی بھی اب آج کل جو بازاروں میں ینگ لڑکیاں نظر آتی ہیں اس قسم کا ڈریس پہنے ہوئے، جنہوں نے پینٹیں پہنی ہوتی ہیں، ٹی شرٹس پہنی ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ان کے نہ باپ پوچھتے ہیں ان سے اور نہ بھائی پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ غیرت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے مردوں میں۔ جب آپ ویسٹ کے کانسیپٹس کو فالو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ غیرت ختم ہو جاتی ہے انسان میں۔ اور یہ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ اگر مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہے تو اس کی وائف کے لباس سے لگاؤ۔ جس قسم کا لباس ہے اس کی وائف کا، اتنا ہی وہ مرد غیرت مند ہے۔ تو یہ یعنی پردے کا تعلق بھی مرد کی امپلیمنٹیشن پہ ہے کہ وہ کتنا پردہ امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اب جو مرد عورتوں کو اجازت دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ گانا شانا گا لیا کرو ٹی وی پہ جا کے، وہ گانا گا لیتی ہیں۔ جو اجازت دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اینکر بن سکتی ہو، ڈرامے میں کام نہ کرو، وہ اینکر بن جاتی ہے۔ جو اجازت دیتے ہیں کہ ڈرامے میں بھی چلی جاؤ تو وہ ڈرامے میں بھی چلی جاتی ہے۔ جو اجازت دیتے ہیں فلموں میں بھی جاؤ، فلموں میں بھی چلی جاتی ہے۔ پھر جو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس قسم کے بھی فلم ہوتی ہے، اور یہاں فلم ہے جیسی بھی ہے، بیٹ سین ہے، جو بھی ہے کرو، کھلی چھٹی ہے تمہیں، تو وہ پھر بڑی خوش ہوتی ہے کہ جی میرا جو بندہ ہے نا یہ بڑا آئیڈیل ہے، جی پوچھتا ہی نہیں، کچھ کہتا ہی نہیں ہے مجھے، جو مرضی چاہے میں کروں۔ تو میرا ہسبینڈ جو ہے نا بہت سپورٹنگ ہے۔ یہ اچھے ہسبینڈ کی دلیل ہے کہ وہ اس کو غیر مردوں کے ساتھ فریلی انٹریکٹ کرنے دے، تو یہ ڈیفینیشن ہے اچھے ہسبینڈ کی۔ یہ عورت نے اچھے ہسبینڈ کی ڈیفینیشن کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پردے کا تعلق بھی مرد کی غیرت سے اور مرد کی امپلیمنٹیشن سے ہے۔ اگر مرد امپلیمنٹ جتنا پردہ کرتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے، اور مرد اگر انٹرسٹ نہیں لیتا تو عورت خود نہیں کرتی پردہ، وہ کہتی ہے اچھا جان چھوٹی ہے۔ تو اس سے بھی مورل انفیریٹی کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اگر لباس کا دیکھیں آپ تو عورت جو ہے وہ باریک لباس پہننے کی کوشش کرے گی، پھر اپنے لباس میں کہیں بازو پہ کھڑکیاں بنا لے گی، کہیں پیچھے کمر پہ کھڑکیاں بنا لے گی کہ جسم نظر آئے، یا لو نیک پہن لے گی۔ لو نیک پہن کے وہ اپنی چھاتیاں کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ یا مختلف ایون یورپین اس میں بھی دیکھیں، یورپین مردوں نے پورے لباس پہنے ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں آدھی آدھی ننگی ہوتی ہیں لباس کے باوجود۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے مورلی انفیریئر۔ مرد کو تو کسی نے ڈنڈا نہیں مارا نا، مرد بھی تو اس طرح کا لباس پہن سکتا ہے، لیکن مرد نہیں پہنتا اور عورت پہنتی ہے، اور مرد آبجیکٹ کرے تو کہتی ہے کہ یہ مولوی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی عورتیں جو ہیں وہ مورلی انفیریئر ہیں میل کے مقابلے میں۔ یہ ثبوت ہے آن گراؤنڈ، سامنے ریئلٹی سامنے موجود ہے۔ یہ کیٹ واکیں جو ہیں عورتیں ہی کرتی ہیں، ننگے لباس پہن کے، بے حیا لباس پہن کے کیٹ واکس ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی مورلی دے آر انفیریئر، اور اخلاقی طور پہ وہ جو ہے میل کے مقابلے میں کم ہیں، جو حضرت علی نے کہا تھا ناقص الایمان، تو ناقص الایمان ہیں وہ۔ اسی طرح ساس اور بہو کی دشمنی، اور نند اور بھابھی کی دشمنی، یہ بھی شو کرتی ہے کہ جی عورت جو ہے
وہ مارل انفیریئر ہے۔ مطلب ہے اب ایک ساس جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بچی پرائے گھر سے آئی ہے میرے گھر، تو میں اس کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کروں اخلاقی، اور تاکہ اس کو اپنے گھر والوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ باس بن جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ مجھے ایک غلام مل گئی ہے اور ابھی میں اس کو جو ہے خوب تنگ کروں گی۔ اسی طرح جو بھاوج ہوتی ہے، نند ہوتی ہے، نند بھی یہ نہیں سوچتی کہ جی یہ ایک میری ہم عمر لڑکی ہے یا مجھ سے 1 سال بڑی چھوٹی ہے اور میرے بھائی کی بیوی ہے، یہ نئی نئی آئی ہے، تو چلو میں اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں کہ اس کو اپنی بہن بھول جائے اور مجھے یہ اپنی بہن بنا لے۔ نہیں، یہ کبھی نہیں، انہوں نے لتر پریڈ ہی کرنی ہے، یعنی مورل بیہیویئر انہوں نے شو نہیں کرنا ہوتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مورلی ویک ہے مرد کے مقابلے میں۔ مردوں کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی کبھی سالے اور بہنوئی کا یہ رولہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح جو سسر ہے، سسر کا اور بہو کا رولہ نہیں بنے گا، ساس اور بہو کا ہی بنتا ہے۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اگین وہی بات ہے کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں میجارٹی کے بنیاد پہ۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جی عورت جو ہے مورلی ویک ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو میل۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو میلز کا بیہیویئر جو فیمیل کے پیرنٹس اور گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بڑا نائس ہوتا ہے، اور تقریباً اسی طرح ہوتا ہے جس طرح اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن عورت کا وہ بیہیویئر نہیں ہوگا۔ عورت جو ہے اگر بھائی ہسبینڈ کا بھائی آ گیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی کہ یہ کیوں آ گیا، مجھے ایک ہانڈی ایکسٹرا پکانی پڑے گی۔ یا بہن آ گئی ہے، ہسبینڈ کی بہن آ گئی ہے تو وہ پھر اس کو تکلیف ہوگی کہ جی اب مجھے ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا۔ مرد ہی اس قسم کا رویہ نہیں اختیار کرتا۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن زیادہ تر میجارٹی میں یہی ہوتا ہے کہ مردوں کا رویہ جو ہے عورت کے گھر والوں سے اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن عورتوں کا رویہ جو ہے اس کے گھر والوں سے اچھا نہیں ہوتا، اور وہ شکایتیں لگاتی رہتی ہے کہ جی تمہاری بہن نے یہ کہا ہے، تمہارے بھائی نے یہ کہا ہے، تمہاری والدہ نے یہ کہا ہے۔ لیکن مرد جو ہے اس قسم کا رویہ نہیں اپناتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مورلی عورتیں ویک ہوتی ہیں۔ اگر ہم اولیاء کرام میں دیکھیں تو عورتوں کے لیے یہ فیلڈ تو اوپن تھی نا کہ ولی اللہ تو بن سکتی تھیں، لیکن ایک رابعہ بصری کا نام ہی آتا ہے تاریخ میں، باقی ہمیں کوئی اس طرح کا نام نہیں ملتا کہ جی جو کہ اسپریچولی ایلیویٹڈ خواتین ہوں۔ چلو باقی کاموں میں تو وہ نہیں تھی، لیکن اس حوالے سے تو عورتیں ایکسیل کر سکتی تھیں، کس نے روکا تھا؟ لیکن اس حوالے سے بھی دیکھیں آپ بر صغیر پاک و ہند میں اور پاکستان یعنی اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں تو مردوں کی ایک لمبی لائن ہے جو ولایت کے درجے پہ فائز ہوئے اور جن کے معجزات ہیں، کرامات ہیں، لیکن ہمیں عورتیں بہت کم ملتی ہیں اس فیلڈ میں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جی مرد زیادہ ریلیجس ہوتا ہے اور عورتیں کم ہوتی ہیں، اور مرد مورلی زیادہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز۔ اسی طرح اگر جسم فروشی کے شعبے میں دیکھا جائے تو عورتیں زیادہ جسم فروشی کرتی ہیں میل کے مقابلے میں۔ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو عورتیں اس فیلڈ میں زیادہ ہیں اور مرد بہت کم ہیں، ورنہ محنت مزدوری بھی تو کی جا سکتی ہے نا، اور لوگ کرتے ہیں محنت مزدوری، جسم فروشی کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے اس کے لیے، لیکن نہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جی عورتیں جو ہیں وہ مورلی
مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جینڈر ایکولیٹی آن گراؤنڈ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ ویسٹ کا انتہائی اسٹوپڈ اور ایڈیاٹک کنسیپٹ ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بقیہ پارٹ 3 میں۔ تھینک یو۔